اساتذہ کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی غلطی کرتے ہوا دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹوکتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں، جبکہ ہم یہاں المعرض کے اساتذہ جتنوں کے ساتھ بھی ہم اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، ان کے ہاں یہ چیز بالکل، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ کہیں پہ ہمیں ڈانٹ دیں یا بہت سختی سے توجہ دلا دیں۔ اور وجہ آپ آپ بتائے جاتے ہیں کہ ہماری تربیت اس طرح سے ہوئی ہے، تو آپ ان کو تھوڑی ہدایت کر دیں کہ وہ ہمارے کان یا گرم کیا کریں یا ہمیں تھوڑا سا سختی سے ہمارے ساتھ پیش آیا کریں، کیونکہ بعض اوقات وہ اس طرح سیدھی راہ پہ چلنا یا ممکن نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں یہ آزادی اور حریت کا دور ہے۔ اس میں آپ کی طرح کے اچھے طالب علم یہ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن اگر استاد کان گرم کر بیٹھے تو ہو سکتا ہے کہ گریبانی پر ہاتھ ڈال دے، تو اس میں بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ہماری جو تہذیبی روایت ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، اس میں 3 ادارے انسان نے بنائے ہیں، بڑے ادارے ہیں۔ ایک خاندان کا ادارہ، ایک غلامی کا ادارہ، اور ایک ریاست کا ادارہ۔ اب آپ تینوں کو دیکھیے۔ ریاست کا ادارہ سراسر اطاعت پر مبنی رہا ہے، اس میں بادشاہتیں تھیں، جو حکم دے دیا۔ بادشاہ کا ہر لفظی قانون ہے۔ تو بتدریج موجودہ زمانے تک آتے آتے اس کو بہت نرم کیا گیا ہے، اس کی قوت کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی مشہور تقسیم ہے پولیٹیکل سائنس یا علم السیاسہ میں، کہ ہم نے مقننہ کو الگ کر دیا، ہم نے عدلیہ کو الگ کر دیا، انتظامیہ کو الگ کر دیا، ان کے لیے کچھ چیکس اور بیلنسز پیدا کر دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسی قوت کو نرم کرنا ہے۔ پھر یہ کہ قانون کی حکمرانی ہوگی، اب کوئی ایک شخص فیصلے نہیں کرے گا، یہاں تک کہ خود انتظامیہ بھی عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہو گئی۔ ایسا ہی معاملہ اگر آپ کر کے دیکھیں تو غلامی کے ادارے کے ساتھ ہوا ہے۔ یعنی غلامی کا ادارہ ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوا تھا، لیکن پھر بتدریج اس کو ہم نے اب ملازمت کی شکل دے دی، اس میں اوقات مقرر کر دیے۔ ہوتی وہ بھی چاکری اور غلامی ہے، لیکن کافی حد تک انسان کی آزادی کا اس میں تحفظ ہو جاتا ہے۔ آپ جب چاہیں چھٹی بھی کر لیتے ہیں، کوئی اپنی بات بھی منوا لیتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ آرام بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی سراسر آپ کسی آقا کی مرضی پر منحصر ہو کے نہیں رہ گئے۔ آپ غور کریں تو اس وقت ہم فیمنزم کی تحریک کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ اس میں جو خاندان کے ادارے میں نظم قائم کیا گیا تھا، اب ہماری اپنی عورتیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ نظم تو اسی طرح قائم کیا گیا تھا کہ مرد کے ذمے ہے، وہ اخراجات پورے کرے گا، کما کے لائے گا، معاشی ذمہ داری اس پر ہوگی۔ عورتیں کچھ کمانا چاہیں یہ ان کی مرضی ہے، ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہ شوہر کو سربراہ کی حیثیت سے قبول کریں گی اور اس کے ساتھ فرما برداری اور موافقت کا رویہ اختیار کریں گی، تاکہ خاندان کا ادارہ بچوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ہو۔ وہ کبھی نشوز اور سرکشی اختیار نہیں کریں گی، اور اگر ایسا کریں گی تو ان کو سزا دی جا سکے گی۔ اس ادارے کو اب موجودہ زمانے میں لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ میں بارہا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نکاح کے موقع پر پھر ذرا اس کانٹریکٹ کو بھی ریوائز کر لیں، یعنی اس میں طے کر لیں کہ اب آپ شریک ہیں برابر کی سطح پر، تو برابر کی سطح پر ذمہ داریاں بھی اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابند نہیں کیا، آپ اس پہ نظر ثانی کر سکتے ہیں، اور جو شرائط آپ چاہیں اس پر کر لیں۔ یہ بھی وہی اس ادارے کو اب نرمی کی طرف لے جانا ہے۔ تو استاد اور شاگرد کے تعلق کا معاملہ بھی یہ ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارا زمانہ رہا، پرانا زیادہ پرانا نہیں تھا، والدین اساتذہ کے پاس جا کے کہتے تھے کہ یہ آپ کو چمڑی ادھیڑ دیں۔ بعض اوقات یہ کچھ عام تہذیبی سے الفاظ بن گئے تھے، لیکن اب ہم نے پورے ملک میں باقاعدہ قانون سازی کی ہے کہ بچوں کو سزا نہیں دی جا سکتی، ان کی تادیب نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اتنی تبدیلیاں آنے کے بعد اپنے اساتذہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کان گرم کریں، بھائی اس میں تو بڑا خوف آتا ہے، پتہ نہیں کون سی تحریک اساتذہ کے خلاف اس کے بعد چل نکلے۔ تو یہ وجہ ہے اس کی۔